بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ جسم تو تھکا نہیں لیکن دل بہت تھکا ہوا ہے؟ ایسا تھکا ہوا ہے کہ سونا بھی آرام نہیں دیتا، بولنا بھی بوجھ لگتا ہے اور مسکرانا جیسے کسی قرض کی ادائیگی ہو۔ یہ تھکن جسم کی نہیں، یہ تھکن نفس کی ہے۔ نفس وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی مگر انسان کو اندر سے نچوڑ لیتی ہے۔ نفس انسان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ ثابت کرنے پر مجبور رکھتا ہے۔ کسی سے بہتر بننے کی دوڑ، کسی سے آگے نکلنے کی خواہش، کسی سے کم نہ نظر آنے کا خوف۔ یہی نفس ہے جو انسان کو خود سے لڑاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم حالات سے تھکے ہیں، لوگوں سے تھکے ہیں، ذمہ داریوں سے تھکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہم اپنے نفس سے تھکے ہیں۔ نفس کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اسے مل جائے تو اور مانگتا ہے، اسے تعریف ملے تو اور چاہتا ہے، اسے اختیار ملے تو غرور بن جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے تم کم ہو، تم پیچھے ہو، تمہیں اور چاہیے، تمہیں ثابت کرنا ہے، اور یہ آواز انسان کو سکون سے دور کرتی جاتی ہے۔ نفس تمہیں آج کی نعمت پر شکر نہیں کرنے دیتا بلکہ کل کی کمی کا خوف دے دیتا ہے۔ نفس تمہیں دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کا موازنہ کرواتا ہے اور پھر تمہاری اپنی نعمتیں تمہیں بے قیمت لگنے لگتی ہیں۔ نفس کہتا ہے دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا اور تم ابھی یہاں ہو۔ یہی وہ جملہ ہے جو انسان کے اندر خاموش زہر بن کر پھیلتا ہے۔ نفس انسان کو ہر وقت بے چین رکھتا ہے، کبھی خواہش کے نام پر، کبھی حسد کے نام پر، کبھی خوف کے نام پر۔ نفس تھکا دیتا ہے کیونکہ یہ انسان کو کبھی رکنے نہیں دیتا، یہ تمہیں سکون سے جینے نہیں دیتا، یہ تمہیں خاموش رہنے نہیں دیتا، یہ تمہیں اللہ پر چھوڑنے نہیں دیتا۔ نفس کو اللہ پر چھوڑنا پسند نہیں کیونکہ نفس خود خدا بننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کے مطابق ہو، اس کی مرضی سے ہو، اس کے وقت پر ہو، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو نفس شکایت بن جاتا ہے، بے صبری بن جاتا ہے، مایوسی بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں لیکن اندر سے نفس چیخ رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم راضی ہیں لیکن دل کے کسی کونے میں شکوہ زندہ ہوتا ہے۔ یہی نفس ہے جو دعا کو بھی مطالبہ بنا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ دے، لیکن یہ نہیں کہتے یا اللہ بہتر دے۔ نفس انسان کو اللہ سے بھی بحث پر لے آتا ہے کہ یہ کیوں دیا اور وہ کیوں نہیں دیا، حالانکہ اللہ بندے کو ٹوٹنے کے لیے نہیں، نکھارنے کے لیے آزماتا ہے۔ نفس اس آزمائش کو سزا سمجھتا ہے اور روح اسے تربیت سمجھتی ہے۔ یہی فرق ہے نفس اور روح میں۔ روح اللہ کی طرف کھینچتی ہے، نفس دنیا کی طرف۔ روح کہتی ہے صبر کرو، نفس کہتا ہے اب بھی چاہیے۔ روح کہتی ہے خاموش ہو جاؤ، نفس کہتا ہے جواب دو۔ روح کہتی ہے چھوڑ دو، نفس کہتا ہے بدلا لو، اور اسی کشمکش میں انسان اندر سے تھک جاتا ہے۔ یہ جنگ روز کی ہے، خاموش ہے لیکن بہت سخت ہے۔ کوئی تمہیں دیکھ کر نہیں جان سکتا کہ تم کس جنگ سے گزر رہے ہو، کیونکہ یہ جنگ تمہارے اندر ہے۔ نفس انسان کو اکیلا بھی کر دیتا ہے، کیونکہ جب تم ہر چیز اپنی انا پر لے لیتے ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، اور پھر نفس اسی تنہائی پر اور زیادہ طاقت پکڑ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھا کوئی تمہارا نہیں، بس تم خود ہو۔ اور یہی وہ جملہ ہے جہاں یا تو انسان ٹوٹ جاتا ہے یا اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اصل سکون وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب انسان مان لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں اور میرا رب قوی ہے، جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ ہر خواہش پورا ہونا ضروری نہیں، جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ خاموشی بھی عبادت ہے اور چھوڑ دینا بھی فتح ہو سکتی ہے، نفس کو بھوک لگتی ہے تعریف کی، اختیار کی، توجہ کی، اور روح کو بھوک لگتی ہے ذکر کی، سجدے کی، آنکھوں کے آنسوں کی۔ جس دن تم روح کو کھانا دو گے اس دن نفس کمزور ہو جائے گا، اور جس دن نفس کمزور ہوگا اس دن دل ہلکا ہو جائے گا۔ یہی اصل آزادی ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام، نفس کو جیتنا دنیا کو جیتنے سے زیادہ مشکل ہے،
لیکن جو اپنے نفس کو قابو کر لے وہ کبھی ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ سکون خواہش پوری ہونے میں نہیں، خواہش چھوڑ دینے میں ہے۔ بے شک امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔